وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 تلاوت کی گئی، جس میں یہ آج اس سورہ بقرہ کا اس حصے کا تیسرا درس ہے ہمارا، جس میں بتایا گیا تھا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے رب کو ماننا ہے۔ جو چیزیں اللہ کے لیے جائز ہیں وہ اللہ کے لیے اللہ کی طرف منسوب کرنا بھی جائز ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کرنا وہ گناہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ظالم نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بخیل نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کنجوس نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر وہ صفت سے پاک ہے جس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر وہ جملہ بول سکتے ہیں، ہر وہ جملہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن پاک میں موجود ہے، ہر وہ جملہ کہہ سکتے ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہے، ہر وہ جملہ کہہ سکتے ہیں جس کے کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی گستاخی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ یہ ایمان باللہ ہے۔ آگے فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر پکا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، عالم برزخ ہوگا، قبر ہے، قبر کا عذاب اور ثواب ہے، قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے پہنچنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہونا ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اب فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک گروہ جو کہ جنتی ہے وہ جنت میں چلا جائے، باقی سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں معاذ اللہ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اس دن اللہ اعلان کرے گا، اے لوگو یہ آج وہ دن ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجرم کس طرف کھڑے ہوں گے اور مومن کس طرف کھڑے ہوں گے، نیکوکار کس طرف کھڑے ہوں گے، گناہگار کس طرف کھڑے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے کس طرف کھڑے ہوں گے، اللہ کے مغضوب بندے کس طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ آگے فرمایا والملائکۃ، فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے، فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہے، فرشتوں کے جو مشاغل ہیں، فرشتوں کے جو معاملات ہیں، اس پر بھی ہم ایک درس دے چکے۔ والکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے جو کتابیں اتاری ہیں، جس نبی پر بھی اتاری ہے، وہ صحیفے کی شکل میں اتاری ہے
وہ کتاب کی شکل میں اتارا ہے، وہ نصائح اور مواعظ کی شکل میں اتارا ہے، وہ احکام کی شکل میں اتارا ہے، وہ امثال کی شکل میں اتارا ہے۔ جو رب کی طرف سے اترا ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو کتاب اتاری وہ رب کا کلام ہے، برحق کلام ہے۔ ہاں، دیگر کتابوں کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، دیگر کتابوں کے تحفظ کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، مگر اللہ نے اپنی کتاب، اپنے محبوب لا ریب بے عیب محبوب پر بے عیب اتاری، بے عیب کتاب اتاری، اور اپنے بے مثل و بے مثال محبوب پر لاجواب کتاب اتاری۔ اپنے محبوب جیسا کوئی ثانی نہیں دنیا میں پیدا کیا، اور اس کتاب جیسی اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ کتابیں اتری ہیں، تورات، انجیل، زبور اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں۔ ہاں، اگر اس میں کوئی رد و بدل ہو چکا، کوئی چینج ہو چکا، کوئی تحریف ہو چکی، کوئی تبدیل ہو چکی، اس سے ہم لا تعلق ہیں، قرآن لا تعلق ہے، اور مسلمان اس سے لا تعلق ہے۔ آگے فرمایا وَالنَّبِيِّينَ، نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم بتا چکے ہیں نبیوں پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اولاد آدم میں سے ہوتا ہے، نبی انسانوں اور مخلوقات انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ جنوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتی، فرشتوں میں سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ آئے ہمیں تبلیغ کرے، وہ آئے ہمیں نصیحت کرے، وہ آئے ہمیں احکام پہنچائے۔ ہاں، اللہ کا پیغام فرشتے لے کر کے ضرور آتے ہیں، مگر وہ نبیوں کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ارشادات لے کر کے ضرور آتے ہیں، لیکن وہ نبیوں کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ سمجھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب احکام بتانے ہیں تو نبی کو بھیجنا ضروری ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے؟ کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ پیغام پہنچانا ہے تو کوئی اور ذریعہ ہے؟ پیغام پہنچانا ہے تو کوئی اور وسیلہ ہے؟ کوئی اور وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بعید نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، مگر وہ مشکل ہمارے لیے ہے، مشکل ہمارے لیے ہے۔ اس لیے اگر کوئی جن نبی بنا کر کے بھیجا جاتا، وہ کیا عمل کرتا ہے، وہ ایکشن کیا کرتا ہے، وہ نماز کیسے پڑھتا ہے، وہ حج کیسے ادا کرتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ ہمارے پاس جو بندہ مبلغ بن کر کے آیا ہے، معلم بن کر کے آیا ہے، جو ہمارا راہبر اور ہادی بن کر کے آیا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا ایکشن کر رہا ہے، اور کیا وہ طریقہ اختیار ہے؟ مشکل ہمارے لیے تھی۔ نمبر 2، فرشتے آتے تو فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے، فرشتے بھی تو نظر نہیں آتے۔ اگر وہ یہاں آ کر کے اعلان کرتے اور فلاں صاحب، تو ہم تو سارے بھاگ جاتے، ہم تو سارے بھاگ جاتے، پریشانی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، ہماری مجبوری کی وجہ سے اللہ نے رسول بھیجے ہیں، ہماری مجبوری کی وجہ سے، اس لیے کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، براہ راست ہم فرشتوں سے کچھ سیکھ نہیں سکتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، براہ راست فرشتوں کا کوئی ایکشن ہم دیکھ نہیں سکتے، جن ہمیں نظر نہیں آتے، ان کا بھی کوئی عمل اور فعل ہم دیکھ نہیں سکتے۔
اللہ نے فرمایا لوگو یہ بات یاد رکھنا، تمہیں بندہ نظر آتا ہے، تمہارے جنس میں سے ہے، تمہاری ہم جنس میں سے ہے، اس لیے تم اس کو دیکھ بھی سکتے ہو، اس کی سن بھی سکتے ہو اور اس کے ساتھ بات بھی کر سکتے ہو۔ یہ تمہاری آسانی کے لیے، تمہاری سہولت کے لیے ہم نے اپنے نبی بھیجے ہیں۔ ایک اور بات، یہ میرے پاس کتاب ہے، علامہ بیضاوی علیہ الرحمت نے جو ہے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نبیوں کو کیوں بھیجا، بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں اس کے بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے جو ارشادات ہیں وہ ہیں نوری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نور۔ تو ذات جب نور ہے تو اس سے جو فیض حاصل کرے گا اس کے لیے بھی نور ہونا شرط ہے، اس سے جو احکام حاصل کرے گا اس کے لیے بھی نور ہونا شرط ہے، اس سے جو اللہ کے ارشاد سنے گا اس کے لیے بھی نور ہونا شرط ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب میں دو صفتیں رکھی، ایک صفت نور کی رکھی تاکہ اللہ سے فیض لینا آسان ہو جائے، ایک صفت بشر کی رکھی تاکہ بندوں تک اللہ کا فیضان پہنچانا آسان ہو جائے، اللہ تک اللہ کا فیضان پہنچانا آسان ہو جائے۔ اور ایک اور بات بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جو وحی اترتی تھی نا، وحی کون لے کر کے آتا تھا؟ جبریل امین۔ کون؟ جبریل امین تو نور ہے، جبریل امین تو نور ہے، نور کی بات نور سن سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں وحی کون لے کر کے آتا تھا؟ جبریل امین۔ اور جبریل امین کون ہے؟ بولو یار کون ہے؟ نور ہے۔ تو نور کی بات نور سن سکتا ہے۔ میرے بھائی آسان سی بات ہے، اگر نور سے فیض لینا آسان ہوتا تو ہم لے لیتے نا، نور سے فیضان لینا آسان ہوتا تو ہم لے لیتے۔ فرشتہ نور ہے، فرشتہ نور ہے، اب نور سے احکام وہی لے گا جو کہ نور ہو۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ آئیے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب جبریل امین آتے نا، جبریل امین، جب جبریل امین اپنی نوری صفت میں رہتے، اپنی نوری صفت میں رہتے تو اللہ اپنے محبوب کو سراپا نور بنا دیتا تھا تاکہ کلام کرنے والا بھی نور ہو، کلام سننے والا بھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیجتا تھا، فرماتا جبریل امین جاؤ، تم جا رہے ہو میرے محبوب کے پاس، میرے محبوب کے پاس اب جانا ہے بشری شکل میں، اب جانا ہے بشری حیات میں، جانا ہے بشری صورت میں، تاکہ تم بھی بشر ہو جاؤ، تمہارے سامنے جو بیٹھا ہے وہ بھی بشر ہو، تاکہ کلام کرنا بھی آسان ہو جائے، کلام سننا بھی۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جبریل امین جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آتے تو جبریل امین نوری کنڈیشن میں باقی رہتے اور اللہ کے حبیب نور میں ڈھل جاتے تھے، اللہ کے حبیب پر نور کا غلبہ ہو جاتا تھا، اللہ کے حبیب کا سراپا نور، وجود نور بن جاتا تھا تاکہ نوری کا کلام سننا درست۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے بولا جی ہماری سمجھ میں آتا ہے، ہماری سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وحی کے یہی دو طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ،
اگلا جملہ کہ اے لوگو نیکی کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے نا، مال جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وہ اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرو۔ اللہ کی مال خرچ کرنے کا نہیں کہا، اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو۔ یعنی جب کوئی آپ صدقہ دے رہے ہیں، جب کوئی آپ خیرات کر رہے ہیں، جب آپ کسی تنگ دست کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی غریب کو خیرات دے رہے ہیں، تو پھر اس لیے نہ دو کہ میں نے کل اس کو احسان جتانا ہے، اس لیے نہ دو کہ میں نے کل اس سے کچھ کام لینا ہے، بلکہ اس لیے عطا کرو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے خزانوں سے نوازا ہے، اب ہم اسی کے راستے پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ مال کے عطا کرنے کا طریقہ ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو وہ مال خرچ کرو جو مال تمہیں محبوب ہو۔ ظاہر ہے یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ مال خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا لوگو نیکی کو اس وقت پا نہیں سکو گے، خیر کو اس وقت تک پا نہیں سکو گے، اللہ کی بارگاہ میں تمہارا وہ عمل محبوب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ تمہارا محبوب نہیں ہوگا جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ جو تمہیں بول دیا کریں یار مال دینے کے بعد جو زیادہ محبوب ہو، اور ہم نے بولنا ہے ہمیں کچھ زیادہ محبوب ہی نہیں ہے، جان چھوٹی اللہ خیر چلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خیبر کا بہترین مال صحابی کے پاس تھا، جب قرآن کی آیت اتری فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لوگو اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ صحابی رسول دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی گواہ ہو جائیں، یہ مجمع بھی گواہ ہو جائے، میرا محبوب ترین مال جو ہے وہ خیبر کی زمین میں لگایا ہوا باغ ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے تم وہ مال خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو، یہ مال میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو اللہ ایمان والو اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرو جو طیب مال کماتے ہو، طیب مال اکٹھا کرتے ہو، طیب مال جو ہے وہ تم کماتے ہو اس کو خرچ کرو، اور زمین کا جو خراج ہے، زمین کا جو عشر ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں دو۔ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ نہ کرو۔ کون سا مال؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی دوسرا بندہ اس طرح کا مال تمہیں دے تو تمہیں لیتے ہوئے شرم آئے کہ یہ پرانے کپڑے میں لوں، یہ پھٹے ہوئے کپڑے میں لوں، یہ استعمال شدہ کپڑے میں لوں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس مال کو لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے اس مال کو خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی تمہیں شرم آنی چاہیے۔ خود نہیں لے رہے جی، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی، سال کے بعد وہ ہمارے جو کپڑے بچتے ہیں نا
سال کے بعد جو وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، نہیں پھٹے نہیں ہیں، پھر بھی سال استعمال تو کیا ہے، پھٹے نہیں ہیں، صاف ستھرے ہیں، وہ غریب آئے گا اس کو دے دینا۔ 4 سال کے بعد ہم نے کمبل استعمال کیا، وہ غریب آئے گا اس کو دے دینا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے کپڑے تم لوگے، ایسے کپڑے تم لوگے جب نہیں لیتے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسی چیز جس کو لیتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کہ ہم کیسے لے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے برابر نہیں ہے، یہ ہماری اوقات کے مطابق نہیں ہے، تو فرمایا جب رب کے راستے میں مال خرچ کیا کرو نا، پھر بھی تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ مال خرچ کرو جو تم اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے خوش ہوتے ہو، رب کے راستے میں بھی وہی مال خرچ کیا کرو۔ نہیں، ہمارے ہاں معیار الگ الگ ہے۔ فقیر کو دینا ہے تو اترا ہوا کپڑا دینا ہے، فقیر کو دینا ہے نہیں نہیں نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اپنے طیب خبیث مال کو، ردی مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ خدا کے راستے میں وہ مال دو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے راستے میں وہ مال دو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل أَيُّ الصَّدْقَةِ أَفْضَلُ، اور ایک حدیث پاک میں ہے أَيُّ الصَّدْقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ جس کا ثواب زیادہ ہے، کون سا صدقہ جس کا اجر زیادہ ہے؟ اب بڑی توجہ طلب بات ہے جو حضور نے ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا سنو، آپ نے فرمایا ان تؤتیہ وانت صحیح شحیح تأمل العیش وتخشى الفقر۔ حضور نے فرمایا مال اس وقت، وہ مال خرچ کرو اور اس وقت خرچ کرو جب تم خود صحت و سلامتی کے ساتھ ہو۔ صحت ہو کیوں؟ بیماری کے عالم میں تو سارے خرچ کرتے، بیماری کی حالت میں تو سارے خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں 28ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اپنا معیار بنا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا موت آنے سے پہلے جتنا صدقہ خیرات کرنا ہے کر لو۔ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو اپنے رزق میں سے، من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں جی، ایک جو ہے نا بکرا ذبح کر دینا۔ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، یہ فقیر کو پیسے دے دینا۔ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دینا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت۔ اگر جب موت سر پر ہوتی ہے تو پھر بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، زندگی کا تھوڑا سا حصہ بڑھا دے۔ کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ، میں پھر ایسا کروں گا، اپنے مال میں سے صدقہ بھی دیا کروں گا، اپنے مال میں سے خیرات بھی کیا کروں گا، اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد بھی کیا کروں گا۔ یہ قریب المرگ تو ہر بندہ کہتا ہے، قریب المرگ تو وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تھوڑا مال بھی صدقہ کر دوں، خیرات بھی کر دوں۔ رزق حلال جو ہے نا پھر بہت ہوتا ہے ہمارے پاس۔ زندگی میں جب صحت مند ہوتے ہیں تو رزق حلال ہے ہی نہیں، ہمارے تیور اتنے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا ارے قریب المرگ آدمی کی تم کیا بات کرتے ہو؟ قریب المرگ آدمی کیا، یہ خیرات کرنا تو دور کی بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ جب قریب المرگ ہوتا ہے نا، جو بندے دعا مانگنے کو ناجائز سمجھتے ہیں، جو بندے جو ہے
وہ صدقہ اور وہ جھاڑ پھونک کو ناجائز سمجھتے ہیں، جو ہے تعویذ دھاگے کو جو ہے وہ کیا ہے ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح یہاں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، غمرات الموت کا عالم طاری ہوتا ہے، سکرات الموت کا عالم طاری ہوتا ہے، وقیل من راق، اور پھر بلاتا ہے ذرا مولوی صاحب کو بلانا، سورہ یاسین پڑھ کر کے چلا جائے، ذرا علامہ صاحب کو بلانا، اور کوئی دم درود والے کو بلانا۔ ارے موت تو وہ عالم ہے کہ جب کوئی مانتا نہیں ہے اس وقت تو سارے ماننے لگ جاتے ہیں نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے پیچھے دم درود ناجائز اور پھل تعویذ ناجائز۔ اب سر پر آ پڑی ہے نا، بولا پیر صاحب سے تعویذ لے آنا، مولوی صاحب کو بلانا ذرا دم کر کے جائے، مولوی صاحب کو بلانا ذرا وہ جھاڑ پھونک کر کے جائے۔ ابھی تک مر گیا تھا تیرا، اس وقت تو ناجائز تھا، اب جائز۔ یہ قرآن کہتا ہے اذا بلغت کلا اذا بلغت التراقیہ، فرمایا جب روح یہاں سانسیں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، وقیل من راق، پھر وہ کہتا ہے بتاؤ دم درود کرنے والا کوئی ہے، اور سورہ یاسین پڑھنے والا کوئی ہے، پھول دھاگا دینے والا کوئی ہے، جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی؟ یہ قرآن کہہ رہا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ، وقت آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، مال وہ اچھا ہے انت تصدق وانت صحیح، فرمایا تو صحت مند ہو، صحت مند کو اپنی صحت کو عافیت کو غنیمت جانو، یہ حدیث ہے پاک میں، غنیمت جانو جتنا ہم کر سکتے ہیں۔ اب مولوی سراج جو ہے صحت مند ہے تو پتہ تو نہیں ہے نا جی کب کیا ہو جائے، نہیں میں انتظار کر رہا ہوں، چلو ایسا ہے کہ تھوڑی سی بیماری لگے گی، تھوڑا سا جناب والا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، اور تھوڑی جناب والا میں مرض میں مبتلا ہو جاؤں گا، پھر بیٹھوں گا بچوں کو بولوں گا بچہ میں توبہ کر رہا ہوں، پھر لوگوں کو بولوں گا میں توبہ کر رہا ہوں۔ ٹھیکہ لیا تو نے؟ انت تصدق وانت صحیح، اور فرمایا صدقہ اس وقت کرو جب تم خود صحت مند ہو، اور انت تصدق انت شحیح، فرمایا صدقہ اس وقت کرو جب تم خود بھی ضرورت مند ہو۔ کس کے؟ مال کے۔ مال کیا ہے؟ وانت شحیح، وانت شحیح، فرمایا تو اس وقت حریص بھی ہو۔ حریص بھائی کسی بندے کے پاس مال کا ڈھیر لگا پڑا ہے، وہ صدقہ کرے تو کون سی بات ہے، وہ صدقہ کرے تو کون سی بات ہے۔ فرمایا تو تمنا رکھتا ہے کہ مال میرے پاس آئے، تو خواہش رکھتا ہے کہ مال میرے پاس آئے، تو تمنا آرزو رکھتا ہے کہ مال میرے پاس آئے، اس وقت جو خرچ کرے گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وہ مال خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے جب تنگ دستی کا خوف بھی ہو۔ تنگ بندے کو نہیں پتا کہ کب جو ہے حالات جو ہے وہ بگڑ جائے، بندے کو نہیں پتا کب جو ہے، اب دیکھ رہے ہیں نا پاکستان کے حالات دیکھ رہے، اور اس کا بھی جہاں تک پہنچے ہوئے اس کا بھی نہیں پتا، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں تک پہنچے اس کا بھی نہیں پتا، آگے کیا ہوگا اس کا نہیں پتا میرے بھائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَتَخْشَى الْفَقْرَ، جب تنگ دستی کا عالم ہو اور ڈر ہو کہ خزانہ ختم نہ ہو جائے، ڈر ہو کہ بینک بیلنس ختم نہ ہو جائے، اس وقت جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب یہ پتا ہو نا کہ پیچھے کمی نہیں ہے تو آئیے میرے دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مال خرچ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ کسی کو ڈر ہو کہ خزانے میں کمی نہ ہو جائے، یہ بھی ایک مال خرچ کرے، یہ بھی زیادہ ثواب ہے، مگر قرآن نے ایک ایسے سخی کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، ایک ایسے داتا کا ذکر بھی کیا ہے، ایک ایسے غریب نواز کا بھی ذکر کیا ہے، ایک ایسے بندہ نواز کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ارے محبوب جو آپ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے آپ دیتے جاؤ، کمی کی تو یہاں پر کوئی خدشہ ہی نہیں ہے۔
کمی کا تو یہاں پر کوئی خدشہ ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب آپ دیتے جاؤ، آپ کو جو مال کے کم ہونے کا خدشہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ جس کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہو، اور جس کا ہاتھ اللہ کے خزانوں میں ہو، اور جس کے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہوں، جس کے ہاتھ میں اللہ کے خزانے ہوں، میرے امام فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ ارے دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب، یہ تیرا ہاتھ تھوڑی ہے، یہ تو تیرے رب کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، لوگ سوچتے ہیں ارے مصطفیٰ اتنا سخی کیسے ہو گیا، مصطفیٰ اتنا داتا کیسے ہو گیا۔ ارے جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہو، وہ قاسم الخیرات نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ قاسم الارزاق نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ ارے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہوں، اگر وہ مال تقسیم نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا؟ حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، سارے زمین و آسمان کا خزانے کا مالک مجھے بنا دیا ہے۔ جب سب شے کے مالک و مختار مصطفیٰ ہیں تو پھر تقسیم کرنے میں حرج کیا ہے؟ جس کو مال کے کم ہونے کا خوف نہ ہو، جس کا ہاتھ رب کے خزانوں پر ہو، جو خزائن السماوات والارض کا مالک ہو، جس کے ہاتھ میں رب کے خزانے کی کنجیاں ہوں، جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے کی کنجیاں ہوں، ارے جس کے ہاتھ میں سارے زمانے کی کنجیاں ہوں، ارے اگر وہ قاسم الخیرات نہیں ہوگا تو وہ کون ہوگا؟ اگر قاسم الارزاق نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اور قاسم الآلاء والنعام وہ نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ میرے امام فرماتے ہیں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ہی حاکم برایا، تم ہی برایا کہتے ہیں کائنات کو، حاکم کہتے ہیں، حاکم تو جانتے ہیں نا، فرماتے ہیں تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، اور تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع عطایا، تجھے رب نے یک بنایا، تجھے رب نے یک بنایا، اور آپ جیسا کوئی نہیں آیا، آپ جیسا کوئی نہیں آیا۔ اللہ ہمارے درس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔